اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے دوستوں بزرگوں اور بڑی عزتوں ماؤں اور بہنوں، اللہ ساڈے کولوں اپنیاں تعریفاں دا تسبیحاں دا بڑائیاں دا محتاج نہیں ہے، اور اودی تے ریت دا ایک ایک ذرہ، پانی دا ایک ایک قطرہ اور درختوں دا ایک ایک پتا، آسمان دا ایک ایک ستارہ ایدی تصویر کے اندر لگے ہوئے نے، کہ پھر ضرورت کینوں ہے تصویر دی سانوں کی اللہ کو سانوں ضرورت ہے۔ میں تے کیا کرنا اللہ اکبر کہ اسی اللہ دی تعریف اور تصویر محتاج ہاں۔ میں کیا پوری دنیا کی طرح اللہ اسی تیری بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، ربا اسی تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسی تیری قرابت چاہتے ہیں، تیری دوستی چاہتے ہیں، اللہ تو ایک گل دس اسی تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا کے طلبگار ہاں، سانوں کوئی طریقہ دس کہ اسی تیرے قریب ہو جائیے۔ اللہ ساڈے جتنے بھی گناہ ہو چکے نے ربا ساڈے گناہاں تے معافی دا قلم پھر جائے۔ اللہ اکبر جدوں اس انداز کے نال پوچھیا گیا تے قرآن کے اندر آوازاں اٹھنیاں شروع ہو گئیاں۔ میں اللہ کی توفیق کے نال تساں احباب کے سامنے آج تو تقریباً 7-8 سال پہلا بھی ایتھے جمعہ پڑھا کے گیا، اور ایتھے میں مستقل جمعہ پڑھاتا رہا۔ اللہ ساڈے انہاں بزرگاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر تے اس انداز نال ذرا توجہ کرتے رہنا۔ میں تہاڈے سامنے اللہ کی توفیق نال قرآن و حدیث تو علاوہ کوئی گل نہیں کراں گا۔ آؤ ذرا توجہ کرتے جانا۔ میرے رب نے قرآن کے اندر نقشے کھینچ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبوں کے لاؤ کر دیو، منادیاں کر دیو، اتنا لوگاں کو دس دیو کہ کس انداز نال تہاڈی قرابت ہو سکتی ہے، میرے نال تہاڈیاں دوستیاں کس انداز نال ہو سکدیاں نے۔ اور ذرا توجہ کرتے جاؤ، میرے رب نے قرآن کے اندر نقشے کھینچ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ذرا توجہ کرتے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن تے مسلمان کہلوانے والوں اور نبی دے تابعداروں، اس جامع مسجد محمدی دے اندر بیٹھنے والوں، میرے رب نے اعلان کر دیتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میری رضا حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے میری قرابت حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے میری دوستیاں مل جائیں، اللہ اکبر اللہ، اور ذرا توجہ کرتے جاؤ گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر نماز دیاں ادائیگیاں کرنیاں میں تے صبر کرنا۔ کی کرنا ہے؟ نماز کی ادائیگی کرنی ہے تے صبر کرنا ہے، تے رب دیاں قرابتاں مل جان گیاں۔ دعا کرو اللہ سب سارے کو قرابتاں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ دونوں چیزیں تیری دنیا کے اندر اللہ کی نصرت اور آخرت کے اندر تیری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے میرا ذکر کر، نماز تے کوئی اونٹ بڑھا کرنے بولوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر بھی کرنا ہے تے نماز پڑھ کے کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اُتا طریقہ بھی نماز دے اندر ہے۔ خالق کائنات نے اعلان فرما دیتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب دے نام کو یاد کرنا اے دا طریقہ بھی نماز دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، جدوں میں اللہ دا قرآن و طریقہ سمجھن واسطے اے کلام اللہ دے بندے کلام اللہ دی گردانی شروع کر دیتی نا، میں قرآن دے واقع بولنے شروع کر دیتے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے قرآن دے اندروں ہر سورت دے اندروں الصلاۃ الصلاۃ دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور حضرات توجہ کرتے جانا۔ پھر میں نماز دے بارے قرآن تو معلوم کیتا، قرآن تو پوچھے نماز کے سمدان نل۔ اللہ اکبر اللہ، اور حضرات توجہ کرنا، اجے نماز امت محمدیہ دے فرض نہیں بلکہ پہلیاں امتاں دے بھی فرض دے نال۔ پر ہویا کہ اللہ فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ اکبر، میرا دل کرتا ہے میں تو قرآن پڑھ کے سنا دیا، وہ مدینہ فرمان سنا دیا۔ اور ذرا توجہ کرنا، میرے رب نے اعلان کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ اکبر اللہ، انبیاء کی موجودگی اور باطلوں تے نماز قائم ہوتی ہے، اور خواہشات تے پیروکار بھی بن جاتے ہیں۔ اب نظر توجہ کرتے جاؤ گا، اب نظر اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے جاؤ گا۔ اذان ہوئی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، تے جیڑا بھوکے تے بیٹا وہ بھوکے چھکرے آئے۔ اللہ اکبر، میں اللہ کی توفیق کے نال جلنے ایسیاں کراں گا جڑیاں قرآن و حدیث تو ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اگر تو رب کی قرابت چاہنا تو انج نہیں مل سکتی، اگر تو رب کی دوستیاں چاہنا انج نہیں مل سکتی۔ ادھروں آوازوں آؤندیاں، اللہ اکبر دیاں صداواں آؤندیاں، اتنے تو تاش کھیل رہے ہیں تے تاش ہی کھیلی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر دیاں صداواں بھی بلند ہوندیاں، اگر تو ٹی وی دے اگے بیٹھا تے ٹی وی دے اگے بیٹھا رہ گیا۔ اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں، اور تو شراب نوشی دے اندر مشغول ہے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں،
پھر جب آواز آ جائے تے مسجد دے اندر چلنا شروع کر دے اگر اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں میں دیکھے یا اللہ میں تیری وحدانیت تے پورا ایمان رکھنا وا اللہ اسی جننے کی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں اللہ اسی تیرے فرشتیاں تے بھی ایمان رکھنے ہیں اللہ تیری جنت تے دوزخ تے بھی یقین رکھنے کیوں جی رکھ دو کہ نہیں اللہ اکبر اے رب دا ساڈیاں گلاں ہو رہیاں نے اللہ اسی تیری وحدانیت تے یقین رکھنے ہیں اللہ اسی اس قرآن مجید جڑی لا ہے کتاب ہے اللہ اسی دے تے بھی ایمان رکھنے ہیں اللہ فرماندے نے اللہ اکبر پھر نال اسی یہ بھی گل نے اللہ اسی اچھی طرح تمسک کرنے ہیں پڑھنے ہیں یقین رکھنے ہیں اللہ فرماندے نے نام سب ایمان او منا گا اللہ کو تو منے گا اللہ فرماندے نے والذین يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين سورہ اعراف کے اندر جو لوگ کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں نماز دی پابندیاں کرتے ہیں نماز کے اندر کوتاہیاں نہیں کرتے نماز کے اندر سستیاں نہیں کرتے نماز کو چھٹ چھٹ کے ادا نہیں کرتے اللہ اکبر اسی تے سمجھنے ہیں کہ فجر دی نماز پڑھ لیں گے ساریاں پڑھیاں گئیاں اگر ظہر دی پڑھ لئیے تو تاوی ساریاں ہی ہو گئیاں ناؤ میرا ویر اگر رب دیاں کرامتاں چاہتا ہے تے پھر نماز دیاں حفاظتاں کرنیاں پڑنگیاں اللہ اجر اصلاح کرنے والیاں دا اجر ضائع نہیں جے کردا اللہ اکبر جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے انہوں سب تو پہلا کلمہ پڑھا کے تے پھر نماز دی ترغیب دیتی جاتی ہے اللہ اکبر پھر انہوں نماز کے متعلق دسیا جاتا ہے نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ اکبر تے پھر نماز تو بغیر تے مسلمان تے کافر کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے اگر نماز نہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو نماز کی پابندی نہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے گریبان کے اندر جان کے بیٹھنا پڑے گا اللہ اکبر تو پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان صرف نماز دا فرق ہے کدا فرق ہے نماز دا مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے اور یہ رسول اللہ کی حدیث کو سامنے رکھیے تو پھر اپنے گریبان کے اندر جھانکیے تو سارے کھاتے سیدھے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اور دعا کرو اللہ ساڈے کولوں بھول چک ہو گئی ہے جمعہ پڑھن کا فائدہ ہو جائے اللہ اسی اج تو توبہ کرنے ہیں پچھلیاں ساری معاف کر دے تے اگوں توفیق عطا کر دے اللہ اکبر تے اس انداز میں ذرا توجہ کرتے جاؤ گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے نے روان جاؤ صحابہ دا مجمع لگیا ہوئے ہے آسمان تو آواز چلدیاں میں اللہ فرماتے نے واقیم الصلاۃ ولا تكونوا من المشركين نماز پڑھو کدھر مشرک نہ بن جایا یعنی اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک
چھٹی اجی دے لمے پے ہیں تے کیس مار گئے ہیں چل بعد وچ پڑھ لگ گئے اور بعد وچ پڑھ لگے اللہ اکبر یہ کوئی چار بندے بہ گئے نے چودھری بن کے بہ گیا تے پھر کہے گا کہ وہ نماز بعد وچ ہو جائے گی اللہ اکبر اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے تے پھر سارے کام چھوڑتے تے رب بڑا ہے پھر سارے معاملہ ختم اللہ اکبر دعا کرو اللہ سب پکا سچا نمازی بننے دی توفیق عطا فرمائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے انداز میں اعلان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں اصحاب محمد لا يرون شيئا من اعمال تركوا كفرا الا الصلاۃ جامع ترمذی شریف کی روایت صحابہ آباد کے اندر نماز کو چھڈنا کفر سمجھیا کرتے جو نماز کو چھڈ دیتا سے آپ سمجھیا کرتے ایک کافر ہو چکے آئے یاد رکھو جیڑا بندہ مسلمان کہلاتا ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا ایسے شخص دا حقیقی اسلام نال کوئی تعلق نہیں حقیقی اسلام دے نال دا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں توبہ کرنی چاہیے ایک ہوندا معافی منگنا اللہ انہوں معاف کرتے اللہ انہوں معاف کرتے یہ معافی منگنا ایک ہے توبہ کرنا اے گل بڑی نکتے والی طرح سمجھتے جانا اللہ میرے کولوں جنیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہو گئے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے تے اگوں انج نہیں کرا گا انہوں کیا جاتا ہے توبہ کرنا اللہ جو ہو گیا میں معافیاں دے دے ربا اگوں واسطے ایک کام دوبارہ نہیں کرا گا انہوں کیا جاتا ہے توبہ کرنا دعا کر اللہ اسی تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اللہ ساری سارے نے سچی پکی توبہ قبول فرما اللہ اکبر کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آؤ نظرہ توجہ کرتے جاؤ نماز دی اہمیت تے سنتے جاؤ اللہ دے اللہ دی توحید نبی دی رسالت کا اقرار تے دوسرے نمبر دے نماز پھر جسم کر لے کہ روزے دے اندر تے کسی نہ کسی حالت وچ معافی مل جاتی کہ بندہ وڈیرا بزرگ رکھ نہیں سکتا وہ کسی اور کو لکھوا دے وہ کام چل جائے گا لیکن نماز ایسی چیز ہے کسی بھی صورت کے اندر معافی کوئی نہیں مل سکتی اللہ اکبر لوگوں نماز کی فکر کر لو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا میں نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کے رب کا قرآن ہاتھ کے اندر اٹھا کے برملا اعلان کر لیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدی نماز کا کھاتا نل ہو گیا وہ سارے اعمال نل ہو جائیں گے اللہ اکبر اس واسطے نماز کی ادائیگی سخت ضروری ہے اللہ اکبر ذرا توجہ کرتے جانا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تشریف فرما میں صحابہ کا مجمع لگیا ہوئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو نماز کی اہمیت کے متعلق دس رہے ہیں نماز کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں دلالیاں سوال تو قرآن نازل ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تلواراں چل رہی ہیں جنگ لگی ہوئے جنگ فرپا ہوئے دشمن خون کا پیاسا ہوئے ایسی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں لو جی جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں
تیس انداز نال تے پھر نماز دی معافیا کو نہیں اللہ کہ دشمن سامنے میں خطرہ نہ کے تے اللہ فرماتے نے پھر فوج دے دو حصے کر لو کنے حصے دو حصے کر لو ایک حصہ دشمن دے سامنے کھڑا ہو جائے تے دوسرا رب دے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر اللہ فوج دے دو حصے کر لے جا ایک حصہ رب دے سامنے کھڑو جائے تے ایک حصہ دشمن دے سامنے کھڑو جائے آج سارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے مالدار اور محنت بڑے بڑے صحت مند اللہ نے صحت بھی عطا کی تھی مال بھی عطا کیتا عقل فہم بھی اللہ نے عطا کی تھی تے پھر وجاہت بھی عطا کی تھی روب تقدمہ بھی عطا کیتا رب نے عزتاں نال بھی نوازیا لیکن جدو اللہ اکبر ہوتی ہے تے اے نال ہی مٹی تے لمحہ پہ جاتا ہے اللہ اکبر اور لوگوں میرے رب نے صحت تینوں عطا کیتی ہے تینوں زندگی عطا کیتی ہے رب نے تینوں مال عطا کیتا تینوں انیاں نعمتاں نال نوازیا اور جیڑا تینوں انیاں چیزاں دے رہے ہیں انیاں نعمتاں دے رہے ہیں اگر وہ تینوں دین تے قادر ہے تو پھر واپس لین تے بھی قادر ہے اور اگر تینوں دین تے قادر ہے تو پھر واپس بھی لے سکتا ہے اگر تیرا سانس نکل رہی ہے رب کعبہ کی قسم اگر تیرا ایک سانس نکلے ہے کہ تو اس چیز سے قادر نہیں کہ تو دوسرا سانس اپنا آپ لے سکے اللہ اکبر اور دوسرا سانس تو اپنی منزل نہیں لے سکتا اگر رب نہ چاہے تو پھر تو دوجا سانس لے سکتا نہیں اس واسطے جدو اذان ہوئے چت پہ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائے کر اور جمعہ پڑھنے کا فائدہ ہو جائے اللہ کی قسم یہ زندگی یہ دنیا فانی ہے کوئی پتہ نہیں مسجد جو نکلنے دے گھر جا کے جی بہ رہی ہے کہ نال انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے تو پتہ بعد اس لڑکا لوری اجے گھومتے مسجد جو نکل کے گیا ہے اجے ہون مسجد جو گیا جی ہون اجے اللہ اکبر اور ایک میرے رب کی مرضی ہے اور جدو چاہے جس وقت چاہے جس وقت کے اندر چاہے وہ اپنے گھر واپس بلا لگے اس واسطے فکر کرے اگر آخرت کی تیاری کر لے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتے رہے اللہ اکبر اللہ ناری آسمان کو آوازوں اجڑیاں دے اللہ فرماتے نے اذا جوا اجلو فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے نے جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک منٹ آگے ہوئے گا نہ ایک منٹ پیچھے آئے گا نہ ایک منٹ آگے ہوئے گا نہ ایک منٹ پیچھے ہوئے گا اس واسطے مولانا فرماتے ہیں اور اس انداز میں نام و اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں نبض رحم حکیمہ نے ہاتھ پھڑیا لوگوں نبض رحم حکیمہ نے ہاتھ پھڑیا گولی موت کسی میں چٹک جوانی کڑی چل دی رک جوانی اللہ میں تیرے قرآن کی عظمتوں کو بھول جاواں کہ پھر جب موت وقت آئے گا اللہ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ جب یہ مر جائے گا قبر کے اندر لٹاؤں گیا تیاریاں ہوں گیا پھر لوگ کہتے ہیں یار اور فلاں مولوی صاحب کو بلا کے لے آؤ اور فلاں حاجی صاحب کو بلا کے لے آؤ اور فلاں نمازی صاحب کو بلا کے لے آؤ انہوں نے ہاتھاں مبارک تو قبر کے اندر اتاریا جائے رب کعبہ کی
سکتے ہیں، نہ مولوی صاحب کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ مفتی صاحب کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا اگر انہوں تے فائدہ ملے گا تے اوہی نماز دا تے اوہی امام دا ملے گا، اوہی امام کو استقامت دے اندر رہنا چاہیے۔ کوئی بندہ کہتا لو جی اے ترکی دے اندر لا الہ الا اللہ لکھ دے ہو، اے اٹھے گا تے لا الہ الا اللہ تے نظرہ پہچان گیا، اے کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور نہ یار اندھیریاں دے اندر نہ رہیا کرو، اندھیریاں جو نکل آؤ روشنیاں دے اندر آ جاؤ۔ میرے نبی نے روشنیاں پھیلا دی دیا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مرادیاں کر دیا جے، میرے نبی نے اعلان کر دیتے جے، میرے نبی نے ایسے انداز میں نہ برملا اعلان کیتے ہیں جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا، جیڑا بندہ دنیا میں سجدے کرتا رہا ہوئے گا، ایک اللہ کے سامنے اپنی جبینیں نیا چکاتا رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر جب قبر کے اندر اتاریا جائے گا انہوں نئی نئی دلہن کی طرح تیار کر دیتا جائے گا، فرشتے ہوں گے کہیں گے من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا، تین سوال کیتے جان گے وہ دس تیرا رب کیڑا ہے، دس تیرا نبی کیڑا ہے، دس تیرا دین کیڑا ہے۔ اس وقت دے کول عصر دی نماز دا وقت ہوئے گا، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے اعلان فرما دیتے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جدوں دے کول سوال کیتے جاؤ گے یہ بندہ اٹھے گا تیرے سامنے عصر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا، نماز وسطی دا ٹائم ہو چکا ہوئے گا، یہ بندہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ میری نماز دا ٹائم ہو چکے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ ایسی موت نصیب فرما دے، اودے کول اس وقت عصر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا تے جدوں او اے الفاظ کہے گا میرے آقا دی زبان نبوت چوں الفاظ نکلے نے، آقا فرماتے نے اوہی فرشتے کوئی سوال نہیں کریں گے بلکہ انہوں نئی نویلی دلہن کی طرح تیار کر کے لٹا کے چلے جاؤں گے، کہیں گے تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ حضرت توجہ کر دے جانا، میرے کو ٹائم بڑا تھوڑا میں ایسے حدیث کو مکمل کر کے اجازت چاہنا۔ اللہ اکبر، کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ او بندہ جیڑا دنیا تے نماز پڑھتا رہا ہے، دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب نال محبت کرتا رہا ہے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتا رہا ہے، وہ نمازی بندہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ دنیا کے نماز نہیں پڑھتا رہا، جیڑا بندہ دنیا کے رب دی اگے سجدے نہیں کرتا رہا، اللہ اکبر اللہ، وہ دے واسطے ناری اعلان کر دیتے جاتے نے۔ اللہ فرماتے نے ایوم یشرق الساکر، اللہ اس وقت اپنی پٹلی ننگی کریں گے، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ فرمان کے چلو سارے سجدے کے اندر بیٹھ جاؤ، چلو بھائی سارے سجدے میں بیٹھ جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ ہوں گے مومن مسلمان سارے جی سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ کافر لوگ جڑے نے انہاں دا سارا حصہ دنیا کے اندر ہے، میں نہیں کہہ رہا، ساری کائنات کے سردار کا فرمان ہے، انہاں دا سارا حصہ دنیا کے اندر ہے تے آخرت وچ انہاں دا کوئی حصہ نہیں، تے تہاڈا سارا حصہ آخرت کے اندر ہے۔ دنیا میں ایک آدھا حصہ تہاڈا کوئی حصہ نہیں، تہاڈا حصہ صرف یہ ہے کہ تسی دین اسلام دی پیروی کرو، اللہ کے رسول دی پیروی کرتے جاؤ، تہاڈا معاملہ سیدھا ہے، کیونکہ آخرت کے اندر تہاڈا سارا حصہ ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتھے اس طرح سارے لوگ سجدے کے اندر بیٹھ جائیں گے
کہ جڑے لوگ سجدے کے اندر نہیں بیٹھ گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ سجدے کے اندر جان کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے کمروں کے اندر لوہے کا راڈ کٹ دیتا جائے گا، لوہے کا راڈ فٹ کر دیتا جائے گا، وہ بڑی کوشش کریں گے جھکن دی لیکن انہوں کو جھکیا جانا نہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اعلان کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے، وہ سجدے ہی نہیں کر سکیں گے، یا اللہ کیوں نہیں سجدے کے اندر جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ ناپاک نو تے پاک نو علیحدہ کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں جاؤ آج دے دن علیحدہ ہو جاؤ، بے نمازیوں آج دے دن علیحدہ ہو جاؤ، جڑے نماز نہیں پڑھتے رہے آج دے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ کہ پھر اس وقت مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، آندے نے کہنے کہ رو رو آنکھن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، رو رو آنکھن دنیا اللہ، رو رو آنکھن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث مبیدی، من قرآن حدیث مبیدی کریے تاب اداری، حکم حسی ہونا دنیا اندر واپس مول نہ جانا، یہ رب کا قانون ہی نہیں جیڑا دنیا تو ٹر گیا واپس آ سکتا نہیں۔ حکم حسی ہونا دنیا اندر واپس مول نہ جانا، چکھو عذاب جہنم اندر، دعا تو اللہ سب سارے محفوظ فرمائے، چکھو عذاب جہنم اندر دائم پورا ٹھکانا، اس واسطے تے میرے رب نے اعلان کر دیتے نے، اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ سنے سنائے اللہ صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجرنا من النار، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला